بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق نیو سن سیریز مطالعہ اسلام اسٹوڈنٹ ریسورس پیک گریڈ 6 ورک شیٹ نمبر 2 پیج 1 توحید باری تعالی۔ سورۃ الواقعہ کی درج ذیل آیات پڑھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چند سوالات رکھے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ ترجمہ اور اہم نکات تفصیلاً کاپی پر خوش خط لکھیں۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ ماشاء اللہ، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت سے باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم تو قرضدار ہی رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ ورک شیٹ نمبر 2 پیج نمبر 2۔ انسانی وجود قابل غور و تدبر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کائنات کی عظیم مخلوقات ہی نہیں بلکہ اس میں موجود ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بڑی زبردست طاقت و قوت کا مالک ہے۔ وہ تنہا معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ خود انسان کا اپنا وجود قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز کاریگری ہے، ایسی مشینری جو عموماً ہمہ دم مستعد ہر دم رواں دواں رہتی اور جس کے مختلف اعضاء اور نظام میں ایک شاندار ربط و یکسانیت پائی جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر مختلف نظام کام کر رہے ہیں۔ انسانی جسم میں پائے جانے والے درج ذیل نظاموں کے بارے میں پڑھیں اور ہر نظام کے بارے میں ایک ایک پیراگراف لکھیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نظام انہضام۔ تمام جانداروں کو اپنے کام سر انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ توانائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تمام جاندار یہ توانائی خوراک کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ انسان بھی توانائی کے حصول کے لیے مختلف قسم کے کھانے کھاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوراک اسے توانائی کیسے فراہم کرتی ہے؟ یہ کام انسانی جسم میں موجود نظام انہضام کے ذریعے طے پاتا ہے، جو خوراک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور اس کو جسم کا حصہ بناتا ہے۔ نظام انہضام میں 3 اعضاء حصہ لیتے ہیں، وہ منہ، معدہ اور چھوٹی بڑی آنت۔ منہ خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور معدہ تک پہنچاتا ہے۔ معدہ اس کو ہضم کرنے کے بعد جسم کا حصہ بناتا ہے اور جو بچ جاتا ہے
وہ فضلے کی صورت جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اسے نظام انہضام کہتے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 3 پیج نمبر 1۔ قرآن مجید جامع اور عالمگیر کتاب۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کو سیدھی اور معتبر راہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے اور مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ابدی ہدایت کا واحد ذریعہ کے عنوان پر ایک پیراگراف لکھیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ایک جامع کتاب ہے جو انسانی زندگی کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور یہ تمام قسم کی تبدیلی و تحریف سے پاک ہے۔ یہ ابدی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ درج ذیل آیات کی مدد سے قرآن مجید کے نام تلاش کریں، آیت کا ترجمہ اور آیت میں دیا ہوا نام اور اس کا مفہوم کاپی پر لکھیں۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا، جس کا معنی مستند کتاب۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کا نام الذکر آیا ہے، جس کا معنی یاد دہانی اور نصیحت کے ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی اتاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کا نام برہان آیا ہے، جس کا معنی مستند کتاب، سند۔ جزاک اللہ خیرا۔